دوستوں، اردو میں ایسے شعراء کی کمی نہیں رہی جو مختلف طبقات میں مختلف ادوار کے دوران مقبول رہے۔ کوئی نوجوانوں میں، کوئی خواتین میں اور کسی کو عمر رسیدہ لوگوں کی سند پسندیدگی ملی۔ بعض فنکار مقبولیت عام حاصل نہ کر سکے لیکن اعلیٰ علمی اور ادبی سطح رکھنے والوں میں مقبول ہوئے۔ غالب ان شعراء میں سے ہیں جن کو ہر طبقے نے سر آنکھوں پر بٹھایا، لیکن غالب کی ندرت اور بلند خیالی کو بیان کرنے کے لیے یہ کافی نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ غالب نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، لیکن وہ غالب نہ ہوتا۔ دوستوں، مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا غالب نے بڑا پرآشوب دور دیکھا جو سلطنت مغلیہ کے زوال آخر اور انگریز کے مکمل تسلط کا زمانہ تھا۔ مرزا غالب کی ذاتی زندگی بھی مسائل سے پر رہی۔ غالب کی شخصیت مشکل دور میں پروان چڑھی۔ مرزا غالب کی شاعری غالب کی شخصیت سے ہوتی ہے۔ مرزا غالب نے جس پرآشوب دور میں ہوش سنبھالا، اس کا پورا ادراک، مکمل دکھ اور انسانوں پر جو بیتی، اس کا بیان ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ غالب کی شخصیت بایک وقت ادمیت اور انسانیت کے عناصر سے مالا مال تھی۔ دکھوں، شدت احساس اور حالت کے جبر سے محفوظ رہنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا، اور یہ زندگی سے فرار نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تھا۔ غالب نے دراصل اردو کو زندہ رکھا ہے، اس زبان میں وہ بیان کیا ہے جس کی اس سے قبل نظیر نہیں ملتی۔ بے حد سنجیدہ محسوسات، افکار اور خیالات کو یوں بیان کرنا کہ گویا یہ میرے دل میں ہے، غالب کا کمال ہے۔ جب ہم عجز بیان کا شراک ہوتے ہیں تو غالب کا کوئی شعر ہماری مدد کو آ جاتا ہے اور ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافت اپنی باطنی طاقت پر زندہ رہتی ہے۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ زبان اپناؤ یا یہ لباس پہنو۔ اسی طرح کوئی کسی کو یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں کو پسند یا ناپسند کرو۔ یہ فرد کے ذوق، اس کی ذہنی سطح اور ضرورت کا معاملہ ہے۔ غالب آج بھی اسی لیے پسندیدہ ہیں کہ وہ ان محسوسات کو جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، فنکارانہ اور تخلیقی چابک دستی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ غالب کی انفرادیت اور شعری عظمت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کی انگلی تھام کر کتنے لوگ بڑے شاعر تو بن گئے، لیکن کسی کو ان کی توسیع قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنی جگہ مکمل شاعر ہیں اور ان کا کمال ان پر ختم ہو گیا۔ بے تاثر اور پرتاثر تحریر میں فرق لکھنے والے کی باطنی سچائی اور جھوٹ ہی کا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے جذبے، احساس، فکر و خیال میں جتنا شدید اور جتنا کھرا ہوتا ہے، اس کی تقریر و تحریر اسی قدر مؤثر ہوگی۔ غالب کی شاعری میں ایسی شدت احساس پائی جاتی ہے جو عارضانہ نہیں۔ ان کے ہر شعر میں جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اصل میں تخلیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو نہیں تھا اس کو بنایا جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا فنکار نہیں ہوا جو انفرادیت اور نئے پن کے بغیر بڑا بن گیا ہو۔ مرزا غالب نے شاعری میں پورا سلوب ہی تخلیق کر ڈالا، ہمیں ایسے طرز شاعری سے روشناس کرایا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کا انداز بیاں اور ہونا ان کی بڑائی ہے۔ غالب کی شاعری حصہ در حصہ اور تہ در تہ کھلتی جاتی ہے۔ ان کی سطحیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک جانب تو ان کا شعر عام قاری کو چھوتا ہے، دوسری طرف اعلیٰ ذوق رکھنے والے معنویات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ مشکل پسندی ان کا مزاج سہی، لیکن شعر کی معنویت اور اس میں موجود شاعری اس پر حاوی ہوتی ہے۔ فلسفانہ موضوعات کو انہوں نے جس آسانی سے شعری تخلیق کے قلب میں ڈھالا، اس کی مثال نہ ان سے پہلے تھی نہ ان کے بعد ہے۔ ان کی شاعری کی آفاقیت اور لفانی ہونے کے لیے دلیل ہی کافی ہے کہ وہ آج کی نسل میں بھی مقبول ہیں۔ یہ نسل قلم غالب کی اس معنویت کو پڑھ رہی ہے جو ان کے سائنسی دور کی ضرورت ہے، کیونکہ غالب کی فکر دراصل فطرت کے قریب تر اور سائنسی ہے۔ چنانچہ یہ بات حیران کن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے حق اور باطن کو یوں سچائی سے آمیزہ اور محسوس کیا جائے
کہ خیال شعری تخلیق بن کر برآمد ہو اور اس میں کہیں مصنوعی پن کا شبہ تک نہ ہو۔ یہی شاعری نہ صرف اپنے دور کی تصویر ہوتی ہے بلکہ مستقبل میں بھی زندہ رہتی ہے، لیکن اس کے لیے طاقتور تخلیقی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ نہایت مشکل کام ہے۔ مرزا غالب کی شخصیت بڑی اور غیر معمولی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا اظہار غیر معمولی ہوتا تھا۔ مثلاً ان کی شاعرانہ عظمت نثر میں ان کی بڑائی کو کم نہیں کر سکتی، جس طرح ان کی شاعری انوکھی ہے، ان کے خطوط بھی نثر نگاری کے نئے دور کا آغاز ہیں۔ ان کے طرز تحریر نے خط نویسی کو بلا مسافہ گفتگو بنا دیا۔ غالب کی تخلیقی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہماری تہذیب اور ہمارے شعور پر غالب کا اثر غالب ہے۔ غالب پر بہت لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عظیم فنکار پر جتنا لکھا جائے کم ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔